السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے، کیا بچوں کا نافرمان ہونا والدین کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے؟ اور کیا میاں بیوی میں بات چیت بند ہونا بھی اللہ کا عذاب ہے؟ دیکھیے، ہر چیز کو عذاب سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دو شکلیں ہوتی ہیں۔ جو مشکلات، جو پریشانیاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں دنیا کی زندگی میں، اس کا دو پہلو ہے۔ ایک پہلو عذاب کا ہے اور دوسرا پہلو ابتلا اور آزمائش کا ہے۔ کبھی یہ چیزیں ابتلا اور آزمائش ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، جو کفارہ سیئات بن جاتی ہیں اور رفع درجات کا سبب بنتی ہیں، اور کبھی یہ جو ہے سزا ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے، انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی مصیبت دیکھ کر، دوسروں کی پریشانی دیکھ کر ہمیں اس کو ابتلا اور آزمائش پر محمول کرنا چاہیے، اور اپنی پریشانیاں اور اپنی مصیبتیں اس کو اپنے لیے سزا سمجھنا چاہیے۔ اور اسی لیے انبیاء کو بھی آزمائش ہوئی۔ بھئی ایوب علیہ السلام کس قدر آزمائے نہیں گئے، بیماری سے تکلیف ہوئی، لیکن انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو یہ ابتلا تھی، یہ آزمائش تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکلیفیں لاحق ہوئیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ابتلا اور آزمائش تھی۔ مومنین صادقین کو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو آزمائشوں سے تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ جو ہے آزمائش ہوتی ہے، ابتلا ہوتی ہے، ابتلا کرتے ہیں۔ تو بچوں کا نافرمان ہونا کبھی عذاب ہوتا ہے اور کبھی آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمان نکلا، اس لیے بیویوں کی نافرمانی بھی، یہ بھی کبھی ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے اور کبھی عذاب ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا لوط اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیویاں کافرہ ہی رہیں، نہیں دعوت کو قبول کی، نہیں بات مانی، تو یہ کوئی گناہ نہیں تھا سیدنا نوح کا یا سیدنا لوط کا، بلکہ یہ ابتلا تھی، آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ تو لیکن اپنے بارے میں ہمیشہ ہی سمجھنا چاہیے کہ ہماری کوتاہی، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے تمہاری کرتوت، تمہارے اعمال۔ وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی غلط اعمال کی وجہ سے، کرتوت کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا۔ تو آزمائش، اسی لیے اسلاف کے ہاں یہ تھا، ان کا گھوڑا بھی بدکتا تھا، اگر ان کی بات نہیں مانتا تھا تو بھی وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ اللہ، تیری کی شان میں مجھ سے کیا گستاخی ہو رہی ہے، تیری شان میں مجھ سے کیا گستاخی ہو رہی ہے۔ تو اگر کسی کے بچے نافرمان نکل رہے ہیں تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کس حد تک کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے کسی کو خوش نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے اللہ کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے مومن کو۔ تو جب اللہ راضی ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، تو بیوی بھی محبت کرے گی، شوہر بھی محبت کرے گا، بچے بھی محبت کریں گے، ماں باپ بھی محبت کریں گے۔ یاد رکھ،
کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبریل انی احب عبدی فلانا فاحبہ، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم ینادی فی الملائکہ، پھر جبریل جو ہے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو، فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یؤذن له القبول فی الارض، پھر اس کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اور لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے بندے کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو جبریل کو بلاتا ہے کہ انی ابغض عبدی فلانا فابغضہ، میں اپنے فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہوں، تم بھی اس کو ناپسند کرو۔ پھر جبریل فرشتوں میں اعلان کرتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہے، تم بھی ناپسند کرو، فرشتے ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ ثم یؤذن له البغضاء فی الارض، پھر اس کے خلاف بغض، دشمنی اور ناپسندیدگی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اس میں ہمارے لیے درس اور عبرت ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اپنا اطاعت شعار فرمانبردار، اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو اپنا اطاعت شعار بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے اطاعت شعار بن جائیں گے۔ اللہ کو خوش کر لیں، سب خوش رہیں گے۔ اللہ کو ناراض کر کے کسی کو خوش نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کو خوش رکھنے والے بنیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔